अस्सलाम वालेकुम। दुनिया व्लॉग के साथ मैं हूं अंजुम फारूक। गुज़श्ता 2 माह से 2 सवाल मुझे बहुत तंग कर रहे हैं, बहुत मुस्तरब कर रहे हैं, बेचैन कर रहे हैं कि आखिर वफाकी हुकूमत इतनी पुरएतमाद क्यों है। स्पेशली नून लीग को ऐसा क्यों लगता है कि अगली हुकूमत उनकी होगी, वो इलेक्शन बासानी जीत जाएंगे। इसके पीछे क्या कहानी है। और दूसरा, पीटीआई ने, इमरान खान साहब ने अपनी पंजाब और केपी की हुकूमतें क्यों ख़त्म की थी। क्या उनका मकसद सिर्फ इलेक्शन का हसूल था या इसके पीछे कोई और वजह थी। ये सवालात मेरे लिए परेशानी का बायस बने हुए हैं। इनके जवाबात मैंने बहुत सारे लोगों से लेने की कोशिश की मगर तसल्ली बख्श जवाब नहीं आ सका। राना सनाउल्लाह साहब से पूछा, मोहम्मद ज़ुबैर साहब से, मुसद्दिक मलिक साहब से, फवाद चौधरी, अली मोहम्मद ख़ान साहब से, मियाँ जावेद लतीफ़ साहब से, और मगर वो जवाब नहीं मिल सका जिससे सेटिस्फेक्शन हो। तो वीकेंड के ऊपर मुझे 2 अहम शख्सियात से मिलने का मौका मिला। एक का ताल्लुक़ पीटीआई से था, साबिक पीटीआई के रहनुमा थे, इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो वो उस दौर में बड़े अहम ओहदे के ऊपर थे। और दूसरी शख्सियत का ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से है, वो भी इन दिनों बहुत अहम ओहदे पे है। वो दोनों मुझे एक जगह मिल गए तो मैंने सोचा कि उनसे पूछा जाए। पीटीआई के साबिक रहनुमा से मैंने पूछा कि आखिर क्या पड़ी हुई थी कि इमरान खान साहब ने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी क्यों मारी। क्योंकि जो पहला फेज़ था 10 अप्रैल 2022 से लेके 12-13 जनवरी 2023 तक का, जब तक पंजाब में उनकी हुकूमत थी तो पीटीआई बड़ी सेटिस्फाइड थी। उनके ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ नहीं हो रही थी। हत्ता कि हमज़ा शहबाज 3 माह के लिए वज़ीर आला बने, उस दौर में भी उनकी पोजीशन बहुत तगड़ी थी, बहुत अच्छी थी, उनके ख़िलाफ़ इस तरह से नहीं हुआ। मगर आखिर क्या पड़ी थी कि उन्होंने अपने पाँव पे ख़ुद कुल्हाड़ी मारी, अपनी हुकूमतें ख़त्म कर दी। क्या उसका हसूल सिर्फ जो है वफाकी हुकूमत को गिराना था, इलेक्शन का हसूल था, इलेक्शन लेना था। तो उन्होंने मुझे बड़ी एक ख़तरनाक बात बताई। उन्होंने कहा कि नहीं, ये सारी प्लानिंग थी। उनका पीटीआई चेयरमैन जब हुकूमत से निकले हैं तो उन्हें बहुत दुख था, वो बहुत दुखी थे। वो उनको कुछ लोगों से बहुत गिले थे, वो बहुत एग्रेसिव हुए हुए थे, पर्सनल हुए हुए थे। तो एक के बाद एक सियासी गलतियां करते गए। उन्होंने आते ही साइफ़र का सोशा छोड़ा जो नाकाम हो गया। उसके बाद उन्होंने अपने बंदों को कहा कौमी असम्बली से इस्तीफ़े दे दो, उन्होंने कौमी असम्बली से इस्तीफ़े दे दिए। उसके बाद 25 मई से पहले शहबाज हुकूमत ख़त्म होने वाली थी, उन्होंने पैगाम भी दे दिया था। उन्होंने कहा कि हम तक पैगाम आया था कि हम हुकूमत ख़त्म कर देते हैं मगर आप 8-10 दिन ठहर जाएँ। तो कहता है उसके ऊपर भी इमरान खान साहब ने एक नहीं मानी और उन्होंने 25 मार्च का जो लॉन्ग मार्च था अनाउंस कर दिया। और उन्होंने ताकत के ज़ोर पे, धरने के ज़ोर के ऊपर वो चाहते थे कि वफाकी हुकूमत को गिराया जाए, जिसका क्रेडिट उनको ऊपर जाए। मगर वो भी उनका नाकामी से 2-4 हो गई, वो उनकी मुहिम। उसके बाद उन्होंने जनरल बाजवा को गद्दार, मीर जाफ़र, मीर सादिक और उनको बदनाम करना शुरू कर दिया। वो चीज़ भी जब उनकी नहीं चली तो उन्होंने जेल भरो तहरीक शुरू कर दी। अर्शी शरीफ वाले मामले के ऊपर उन्होंने जो है बहुत ज़्यादा मलाइन किया इदारों को, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स की, उसको सियासत के साथ जोड़ा और उसको इदारों के साथ जोड़ा, जो उनकी बहुत बड़ी गलती थी। उसको वो उनका निशाना भी ठीक नहीं बैठा। तो वो आहिस्ता 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 भर रहे थे, मुस्तरब हो रहे थे। उन्होंने दोबारा लॉन्ग मार्च का ऐलान किया, दोबारा गए मगर अनफॉर्चुनेटली उनके ऊपर फायरिंग हुई और वो ज़ख्मी हो गए। तो ये सारी चीज़ें थी जो उनका चलता रहा। नवंबर की तैनाती को भी उन्होंने मुतनाज़ा बनाया, वो भी एक ठीक थी। सड़कें बंद की, धरने दिए, शाराएँ बंद की, तो लोगों के आमदोरफ्त के ऊपर खलल डाला। जब ये सारी चीज़ें उनकी नाकाम हो गई तो वो बहुत ज़्यादा मुस्तरब हो गए, क्योंकि वो अपनी पसंद की तैनाती चाहते थे। नवंबर के अंदर वो चाहते थे कि जो भी आर्मी चीफ़ आए वो उनकी मर्ज़ी का हो और या उनका पसंदीदा हो, मगर वो ऐसा नहीं हो सका। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने स्टैंड लिया, उनका जो इस बार हकदार होगा, जिसकी नंबर 1 पे होगा, जो सबसे सीनियर होगा, उसको लगाया जाएगा। ये खैर मेरा तज़िया है, उन्होंने नहीं कहा था। तो नवाज शरीफ साहब ने स्टैंड लिया और वही हुआ। वो बेचैन हो गए। उसके बाद तो उनको समझ नहीं आ रही थी इमरान खान साहब को वो क्या करें। वो इतने ज़्यादा परेशान हो गए तो फिर उन्होंने गुस्सा अपना दिखाया उनको, और फिर अवामी मकबूलियत उनकी बढ़ती गई। वो पंजाब के अंदर 15 सीटें जीत गए, उससे भी उनको बड़ा हौसला हुआ। उसके बाद जो है जिस तरह ज़मान पार्क के अंदर लोग आते थे, हज़ारों लोग बाहर बैठते थे, हर वक्त सैकड़ों तो हर वक्त होते थे। शाम को तो पूरा मेला लगता था, पूरा सड़क बंद के रखी, किनाल रोड बंद हो रही। तकरीबन रोज़ाना वहाँ से 10 लाख गाड़ियाँ गुजरती थी, उन्हें कोई परवाह नहीं थी। आर्टिकल 15 की, आर्टिकल 18 की, आर्टिकल 23 की, आर्टिकल 25 की खिलाफ वर्जी हो रही थी, मगर उनकी कोई इस चीज़ की परवाह नहीं थी। उन्होंने सड़क बंद करके रखी। तो ये सारी चीज़ें थी जो उनको बेचैन करती रही, मुस्तरब करती रही। तो उन्होंने अब फैसला किया कि वो अवामी ताकत के ज़रिए सबक ज़रूर सिखाएंगे। जिस तरह के फ़याज़ुल हसन चौहान कहते हैं कि ये जो 9 मई था,
یہ سوچی سمجھی سازش تھی، یہ پلاننگ کے تحت ہوا ہے۔ باقاعدہ وہ کہتے ہیں یوم مئی کے اوپر جو ریہرسل کی گئی تھی کہ ریلی نے کیسے جی ایچ کیو کی طرف جانا ہے، اور جس طرح وہ غصہ ہوئے تھے وہ بتاتے ہیں۔ باقی اسد عمر بھی وہ کہتے ہیں تحریک انصاف کے چیئرمین کی پالیسی سے اختلاف تھا، پرویز خٹک کہتے ہیں 9 مئی کے وہ ذمہ دار ہیں، اور باقی لوگ بھی جو ان کی جماعت کے لوگ چھوڑ کے گئے ہیں، انہوں نے بہت ساروں نے کہا ہے، عامر کیانی نے کہا ہے کہ وہ اب اس جماعت کا حصہ نہیں بن سکتے، فردوس عاشق امان اور جتنے بھی لوگ، علی زیدی وغیرہ، سب نے اس کا 9 مئی کا ذمہ دار انہی کو ٹھہرایا ہے۔ اب یہ بات یہ ہے کہ اگر جس طرح کہ کہا جا رہا ہے کہ جنوری کے اندر انہوں نے حکومت توڑی اور الیکشن اگر 60 دن کے اندر ہو جاتے یا 90 ڈیز کے اندر الیکشن ہو جاتے تو پنجاب کے اندر ان کی بہت مقبولیت تھی، عمران خان کی، ان کی جماعت کی بہت مقبولیت تھی، پی ٹی آئی کے اندر ان کی بہت مقبولیت تھی، تو وہ دوبارہ برسر اقتدار آ جاتے، اور اس دفعہ ان کی 2/3 اکثریت ہونی تھی، اور خان صاحب چاہتے تھے کہ وہ 2/3 اکثریت لے کے پنجاب اور کے پی کے اندر بیٹھ جائیں۔ کشمیر میں ان کی آلریڈی حکومت ہے، گلگت بلتستان میں ان کی حکومت ہے، تو اس کا فائدہ یہ ہو، اور اس کے بعد وہ ایک احتجاجی تحریک شروع کریں اس حکومت کے خلاف بھی، اور ان لوگوں کے خلاف جن سے ان کے گلے ہیں، اور آپ سمجھ رہے ہیں ان کو کن کن سے گلے تھے، اور وہ کن کن لوگوں کو، کن کن اداروں کو متنازع بنا رہے تھے، ان کے خلاف ایک اگریسو قسم کی ایک تحریک شروع کرے۔ پھر وہ اس کے اندر 9 مئی جیسے واقعات بھی ہو سکتے تھے، اس کی بھی پلاننگ کا حصہ تھا۔ اگر سپوز کریں اگر الیکشن ہو جاتے، اپریل کے اندر الیکشن ہونے تھے، 14 اپریل کو ہو جاتے یا مئی کے اندر ہو جاتے، جس طرح بھی ہو جاتے، اور اس کے بعد یہ 9 مئی کے واقعات ہوتے، تو آپ یہ دیکھیں پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت ہونی تھی، کے پی میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی۔ پھر 9 مئی کے واقعات کے بعد جو ان لوگوں کو پکڑا گیا ہے ان کو کیسے پکڑتے؟ پولیس کیا ان کو پکڑتی؟ وزیر اعلیٰ منع کر دیتا۔ جیلوں کے اندر اگر رکھتے، ان کو پکڑ بھی لیتے، جیلوں میں رکھتے تو ان کو ساری سہولیات دی جاتی، ان کو عدالتوں میں پیش ہونا تھا، پروسیکیوشن کسی سرکاری ہونے تھے، سرکاری وکیل ہونے تھے۔ تو جیو فینسنگ کے ذریعے جن لوگوں کو پکڑا گیا، ٹیکنالوجی کے ذریعے پکڑا گیا، کس نے جیو فینسنگ کرنی تھی؟ تو پی ٹی آئی نے تو طاقت میں ہونا تھا۔ تو پھر 9 مئی جیسے واقعات ہوں یا 10 مئی جیسے واقعات ہوں، پھر آپ نے ان کا کچھ نہیں بگاڑ پڑنا تھا، اور پھر زمان پارک کے اندر عوام کی ایک حصار نہیں ہونا تھا، پولیس کا حصار ہونا تھا۔ جو ہے پنجاب گورنمنٹ نے ان کو پروٹیکٹ کرنا تھا، کے پی گورنمنٹ نے پروٹیکٹ کرنا تھا۔ آپ کو یاد نہیں ہے ایک دفعہ کیا ہوا تھا؟ گلگت بلتستان سے پولیس آ گئی تھی ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، یہی سچویشن ہونی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی اصل بات یہ تھی کہ اس طرح کے وہ کیونکہ بہت اگریسو ہو چکے تھے، بہت غصے میں تھے، بہت مضطرب تھے، بے چین تھے، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ جو ان کے دشمن ہیں ان کے ساتھ وہ کیسے بدلہ لیں، وہ بدلہ لینا چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے حکومت گرائی تاکہ 5 سال کے لیے ان کی حکومت بن جائے، اور اس کے بعد وہ جو کریں، جس کے خلاف احتجاجی تحریک شروع کریں، جس کے خلاف پرتشدد احتجاج کریں، وہ پھر ان کو کوئی پکڑنے والا نہ ہو، روکنے والا نہ ہو، زمان کار جو ہے نا وہ قلعہ بن جائے، یہاں باہر پولیس کھڑی ہو۔ یہ اس لیے پنجاب گورنمنٹ ختم کی گئی تھی۔ تو مجھے ان کی بات بہت سمجھ آئی کہ شاید ایسا ہو سکتا ہے، پہلی بار کسی نے ایسی نقطہ پیش کیا جو سمجھ آتا ہے، لاجک جس کے اندر سمجھ آتی ہے، ورنہ الیکشن یہ باتیں چیزیں تو سمجھ سے بالا تر ہیں۔ اس کے بعد میں نے اگلا سوال جو نون لیگ کے صاحب بیٹھے ہوئے تھے ان سے پوچھا، بھائی آپ لوگ اتنے پر اعتماد کیوں ہیں؟ آپ لوگوں کا کیا مسئلہ کیا ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ اگلا الیکشن جیت جائیں گے؟ آپ کی معیشت کے میدان کے اندر تو جو آپ کی کارکردگی ہے وہ بہت بری ہے، مہنگائی دیکھیں کہاں پہ ہے، 30% کے اوپر مہنگائی ہے، تو آپ لوگ کیسے جیتیں گے؟ عوام میں تو آپ کو گالیاں نکالتے ہیں، عوام تو آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، آپ کے خلاف تو ایک پورا لاوا ہے جو عوام کے اندر پکا ہوا ہے، آپ کو الیکشن کے اندر فیس کرا، آپ اتنے پر اعتماد کیوں ہیں؟ انہوں نے پہلے کہکا لگایا روایتی قسم کا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو ہسٹری سے شغف ہو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ترائن کی جو پہلی جنگ ہوئی تھی 1190 کے اندر یا 1191 کے اندر، اس کے اندر شہاب الدین غوری اور جو پرتھوی راج چوہان کے درمیان مقابلہ ہوا تھا، تو آپ کو وہ یاد ہے، میں نے اس بات میں ہاں کی تو سر ہلایا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی مقابلہ برابر کے لوگوں میں ہوتا ہے۔ پرتھوی راج چوہان کے پاس 1 لاکھ فوج تھی، اور شہاب الدین غوری کے پاس چند ہزار سپاہی تھے۔ چند منٹوں کے اندر جو ہے نا پرتھوی راج چوہان کی فوج نے کچل ڈالا تھا ان کو۔ تو اگر ایسی سچویشن ہوتی ہے تو مقابلہ جو ہوتا ہے نا وہ برابر والوں کے درمیان ہوتا ہے۔ ہمارا ان سے پی ٹی آئی سے کیا مقابلہ؟ پی ٹی آئی کے پاس تو الیکشن کے اندر پورے کینڈیڈیٹ بھی نہیں ہوں گے کھڑے کرنے کے لیے، ہمارے ہی کینڈیڈیٹ ہوں گے، ہم ہی جیتیں گے، ہم ہی حکومت بنائیں گے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ آپ پر اعتماد ہیں، بہت زیادہ پر اعتماد، حد سے زیادہ پر اعتماد ہے، اور یہ تاریخ گواہ ہے، تاریخ کے اندر جو شخص بھی حد سے زیادہ پر اعتماد ہوا اس نے منہ کی کھائی ہے، اس کو شکست ہوئی ہے۔ میں نے کہا آپ ترائن کی پہلی جنگ کی بات کرتے ہیں، اس کو چھوڑیں، آپ دوسری جنگ کی بات کریں۔ دوسری جنگ کے اندر بھی پرتھوی راج چوہان اور شہاب الدین غوری کا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔
پرتھوی راج چوہان جو راجپوتوں کا بادشاہ تھا اس کے پاس 3 لاکھ سپاہی تھے اور شہاب الدین غوری کے پاس 1 لاکھ سپاہی تھے. کیا مقابلہ تھا, دونوں کا کوئی مقابلہ نہیں تھا. اور پرتھوی راج چوہان بہت بڑا جنگجو تھا, بہت بڑا جرنیل تھا, اس نے بہت جنگیں جیتی ہوئی تھی اور وہ خود بھی بہت بڑا واریر تھا, تو اس کا کوئی مقابلہ نہیں تھا. مگر اس کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ اس نے اپنے جو مخالف کو کمزور سمجھا تھا. اس نے سمجھا کہ میں تو یہ جنگ ویسے ہی جیت جاؤں گا جیسے میں نے 1 سال پہلے جیتی تھی. تو اس نے اپنی فوج کے اندر جشن منانے کا اعلان کر دیا کہ یہ ہمارا کیا مقابلہ کریں گے. ان کی پوری جو فوج تھی ساری رات شراب نوشی کرتی رہی, نشے میں دھت ہو کے سوئی. تو شہاب الدین غوری نے حملہ کر دیا. حملہ کیا تو دیکھتے ہی دیکھتے اس نے ساری پرتھوی راج چوہان کی جو ہے نا تکبر کو, اس کے غرور کو, اس کو کچل ڈالا, اس کی فوج کو کچل ڈالا. تو اس لیے حد سے زیادہ مسلم لیگ نون کو چاہیے پر اعتماد نہ ہو, ورنہ اس کا حال بھی وہی ہوگا جو پرتھوی راج چوہان کا ہوا تھا. ویسے شکست نہیں ہونی تھی مگر اس کے اعتماد نے, اس کے غرور نے, اس کے تکبر نے اس کو شکست دی تھی. تو آپ بھی وقت سے پہلے جشن مت منائیں, اتنے مت خوش ہوں. آپ الیکشن لڑیں, الیکشن میں جائیں, عوام کو فیس کریں. ہو سکتا ہے عوام آپ کو اگر ووٹ دیں تو آپ بالکل حکومت بنائیں, ہو سکتا ہے عوام اپنے غیظ و غضب کا مقابلہ کرے. تو یہ احوال تھا اس ملاقات کا جو ویکنڈ پہ ہوئی, میں نے آپ کے سامنے رکھے. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.